تو الحمدللہ ہماری جرنی آف میرج میں میرج 101 میں ہم نے انڈرسٹینڈنگ لو، امپورٹنس آف میرج، پرپس آف میرج، پولیگیمی، مونوگیمی، انگیجمنٹ، سلیکشن آف اے پوٹینشیل اسپاؤس، اس کے بعد میرج پرپوزل، اس کے بعد رائٹس رسپانسبلٹیز آف ہسبینڈ وائف، الحمدللہ سب کر لیے. تو اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف جس پہ ہماری توجہ بہت کم ہے، اور وہ ہے دا سنہ آف لو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم نے اسلام کا ایک غلط تصور اپنے سامنے رکھ لیا. ہم اسلامیات کو اسلام سمجھنے لگے. اسلام تو ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے. یعنی عبادات کے لیے تو ہم بڑے سینسیٹیو ہیں کہ سننا کیا ہے، بدعت کیا ہے، سننا کیا ہے، بدعت کیا ہے. لیکن جو معاملات ہیں جس پہ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے، ادھر آ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد نہیں رکھتے اور بالکل توجہ بھی نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی تم کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگے، تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، تو ہمیشہ اطمینان سکون میں رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوسری چیز میرا طریقہ، یعنی قرآن و سنت. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شادی کے رشتے کو، اس میرج لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے، لونگ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا سنتیں چھوڑی. آپ میں سے کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وائف یا ہسبینڈ کے لیے کوئی نک نیمز رکھے ہوئے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے. ناموں کو بگاڑنا نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا نک نیم رکھا ہوا تھا عائش. عائش نک نیم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نک نیم رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو ایک پیار کے انداز سے پکارتی. تو اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کا کوئی نک نیم نہیں رکھا ہوا تو اس سنت پہ فوراً عمل کرے اور کوئی پیارا سا نام اس کے لیے تجویز کرے. بعض لوگوں نے تو اپنی شوہر یا بیوی کے لیے بڑے عجیب قسم کے نام رکھے ہوتے، یعنی پینفل نام ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہوتا ہے. ایسے نام نہ رکھیں، بلکہ اپنے اس محبت کو بڑھانے کے لیے پیار سے ان کو پکاریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ اماں عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں کھانا کھاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے اس ٹکڑے کو اٹھاتے جس کو میں نے کھایا ہوتا. جس جگہ سے میں نے کھایا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھاتے. اسی طریقے سے جس پیالے کے جس حصے سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حصے سے منہ لگا کر پانی پیتے. یہ اللہ کے نبی کیوں کرتے تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اماں عائشہ کو بتا سکیں کہ عائشہ مجھے تم سے محبت ہے. اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم آپ اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ آئس کریم کھانے جائیں تو کبھی بھی 2 آئس کریم مت لیجیے گا، 1 آئس کریم لیجیے گا، 1 کون لیجیے گا، 1 کولڈ ڈرنک لیجیے گا، اور ایک ہی کولڈ ڈرنک سے، ایک ہی اسٹرو سے، ایک ہی چمچے سے مل کر کھائیے گا. پھر دیکھیے گا کہ آپ دونوں کے درمیان محبت کتنی بنتی ہے. آپ میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی وائف کے ساتھ ریس لگائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 55 ایئرز آف ایج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، جنرل ہیں، پروفٹ ہیں، میسنجر ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انجوائے کرتے. آپ واپس آ رہے ہیں، اپنے صحابہ سے کہا کہ تم سب آگے چلے جاؤ، اور پھر اماں عائشہ سے کہا آ جاؤ عائشہ ہم مل کے ریس لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ تو ینگ لڑکی ہیں، تو ان کے تو پلے فل ڈیز ہیں، ان کے ساتھ انجوائے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور دونوں نے ریس لگائی. آپ دیکھیے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے ٹائم کو انجوائے کرتے تھے، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے. تو اسپاؤسز کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ شغل میلہ لگا کے رکھیں تاکہ شوہر بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، اور یہ ایک ایکٹیو لو ہو، یہ پیسو لو نہ ہو، یہ ایکٹیو لو ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے گھر سے غلام ایک برتن میں کھانا لے کر آیا.
تو وہ بیوی جن کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ان کو جیلسی محسوس ہوئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آج تو میں نے اپنے شوہر کو سرو کرنا ہے، آج تو میں نے ان کی خدمت کرنی تھی، تو فلاں بیوی نے یہ کھانا کیوں بھیجا؟ اور وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکیں اور انہوں نے اس برتن کو لیا اور اٹھا کے پھینک دیا. اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی بیگم صاحبہ بیچ میں آئے اور آ کے ایک شور مچا دیں، اٹھا کے برتن پھینک دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سچ سچ بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ نے فرمایا غارت امکم، غارت امکم، اور آپ نے وہ برتن اور کھانا سمیٹنے لگے. یعنی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی جن کے گھر موجود تھے ان بیوی سے کہا کہ تم برتن بھجوا دو اس کے گھر، اناء بے اناء، برتن کے بدلے برتن بھجوا دو کیونکہ وہ نقصان ہو گیا اس کا، تو اس کا برتن واپس کرو. کھانا کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. تو یاد رکھیں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیشنٹ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ شادی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میرے کیا قانونی اور شرعی رائٹس ہیں، تمہارے کیا قانونی شرعی رائٹس ہیں. محبتیں ایسے بڑھتی ہیں کہ دونوں اسپاؤس اپنے حقوق سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کر لیا، اور وہ ایگریمنٹ طے پا گیا. اور اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، پھر بعد میں واپس آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام اتار دیں، لیکن صحابہ نے اپنے احرام نہیں اتارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو آپ تھوڑا پریشان ہوئے، آپ اپنے گھر میں گئے، اپنے خیمے میں جا کے ام سلمہ جو ہماری والدہ ہیں ام المومنین، ان سے مشورہ کیا. ام سلمہ نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جائیے اور لوگوں کے سامنے اپنا احرام خود اتارنا شروع کر دیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی اس بات کو سنا، سمجھا، مانا، اور باہر صحابہ کے سامنے آ کر اپنے احرام کو اتارنا شروع کر دی. صحابہ نے جب یہ دیکھا تو جو پہلے احرام اتارنے کو تیار نہیں تھے کہ نہیں ہم تو عمرہ کریں گے، ہم کیوں احرام اتاریں، ان سب نے اپنے احرام اتارنا شروع کر دی. یعنی آپ دیکھیے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورہ نہ کرو، ان کو کوئی بات نہ بتاؤ. تو بالکل مشورہ کریں. جتنا دنیا میں ایک عورت اپنے شوہر کو سمجھتی ہے شاید کوئی نہیں سمجھتا، جتنا کلوز وہ ہوتی ہے اس سے. تو لہٰذا اپنی بیویوں سے مشورہ کریں. ظاہری بات ہے کچھ مشورے قابل قبول ہوتے ہیں، کچھ مشوروں میں اور مشاورت درکار ہوتی ہے، کچھ مشورے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان سے مشورہ نہیں کرنا، بلکہ ان سے مشورہ کریں. اسی طرح جب پہلی وحی بھی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس نہیں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھے اپنے گھر گئے اور اماں خدیجہ سے کہا خدیجہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور اماں خدیجہ نے پھر وہ مشہور کلمات ادا کیے جو تاریخی کلمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اور پھر الآخری. لیکن آپ دیکھیے کہ مشورہ کس سے کیا؟ اپنی بیوی سے آ کے مشورہ کیا. تو ایک اچھے شوہر بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو حدیث سے ام زرعین کہتے ہیں. یہ انتہائی طویل حدیث ہے. اس حدیث میں کئی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے شوہروں کی خصوصیات بتائیں، اور یہ حدیث روایت کرتی ہے اماں عائشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ ان عورتوں کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی یہی خصوصیات بتائیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اب ذرا سوچیں کہ جب ہماری بیویاں ہم سے بات کرتی ہیں تو ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ کبھی موبائل پر ہوتے ہیں، کبھی اخبار میں ہوتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بیچاری پورا دن ہمارا انتظار کرنے کے بعد جب وہ ہم سے باتیں کرنا شروع کرتی ہیں، یعنی وہ ہم سے کوالٹی ٹائم کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو اس وقت ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی شخص کون ہوگا؟ ان سے زیادہ ذمہ داریاں کس کے اوپر ہوں گی؟ ان سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئی ہوں گی؟ لیکن اس کے باوجود اب اماں عائشہ نے ان ساری عورتوں کی باتیں ان کو بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو زرعین کی طرح ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتوں کو سنا، بہت غور سے سنا، اور وہ ساری بات سننے کے بعد ان ساری عورتوں کی کہانیوں میں سے ایک عورت کی کہانی کو چوز کیا. تو دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کی اس میرج لائف کے اندر محبت بڑھ جائے تو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر، یو شوڈ لسن مور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا انتقال اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوا، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پہلو پر ہیں۔ اتنی دیر میں اماں عائشہ کے بھائی عبد الرحمن گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کو مسواک کرتے دیکھتے ہیں تو اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے ان کی آنکھوں سے لگتا ہے یا ان کے انداز سے لگا کہ وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی اور پھر میں نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے لگی۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی ہماری میرڈ لائف کے بارے میں اتنا امپورٹنٹ میسج دے کے جا رہے ہیں کہ سب سے آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئی وہ کیا تھی؟ اماں عائشہ کا لعاب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے؟ اماں عائشہ کے حجرے میں۔ کس حال میں موجود تھے؟ اماں عائشہ کے اوپر۔ یہ ہے محبت، یہ ہے امپورٹنس کہ اپنے آخری ایام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ تھے۔ اور یہ ہے the sunnah of love، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت صرف نکاح کی بات نہیں کرتی، مہر کی بات نہیں کرتی، طلاق کی بات نہیں کرتی، شریعت محبت کی بھی بات کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس محبت کو بھی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی پریکٹیکل ایگزامپلز ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر محبت عطا